ایک گروہ صداقت کا، امانت کا، ایمانداری کا، سچائی کا، حق کا گروہ ہے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ شیطان لعین ابلیس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندگان اور وزراء اور خلفاء انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں۔ روز اول سے حق و باطل کی جنگ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ جل جلالہ نے تمام پیغامات انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے، آسمانی کتب کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے نزول فرما کر حق و باطل کی تفریق کر دی، واضح کر دیا، اور لوگوں کو اختیار بھی عطا کر دیا کہ وہ چاہیں تو حق کو اختیار کر لیں یا باطل کو اختیار کر لیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی نشانیاں لے کر، معجزات لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور انہوں نے حق اور باطل کی تفریق کر دی اور اپنے اعمال کے ذریعے انہیں ثابت بھی کر دیا۔ اب حق اور باطل واضح ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ حق کہاں کھڑا ہے، باطل کہاں کھڑا ہے۔ اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں حق نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے، تو باطل کے تیروں کا، نشانوں کا رخ دیکھو کہ کس طرف ہے۔ جس طرف باطل تیر برساتا ہے بس حق وہاں پر ہے۔ مظلوم پر جو ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اور دین اسلام دین حق ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ قرآن مجید کو فرقان حمید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ایک طرف واضح طور پر حق کھڑا ہے اور دوسری طرف واضح طور پر باطل کھڑا ہے۔ جس طرح دن روشنی کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے اور کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ دن ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو نابینا ہے، جس کی آنکھوں میں نور ہی نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے تو وہ دن بھی رات ہے، اندھیرا ہے، اور ظلمات اور اندھیرے بھی واضح ہو چکے ہیں ماں سوائے اس شخص کے کہ جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ حق اور باطل واضح ہو چکے ہیں، ان میں فرق ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور بھی عطا کیا ہے۔ آپ جب آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آگ جلتا ہے، ہاتھ آپ کو بتاتا ہے، ہاتھ سے وینز کے ذریعے برین تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ یہ آگ ہے، تو آپ اپنا ہاتھ بچا لیتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے حق اور باطل کا شعور اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص رات کو دن کہے اور دن کو رات کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نابینا ہے۔ تو دو فریقین ہیں، روز اول سے موجود ہیں، اور ان کے مابین جنگ آج تک جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ بالآخر اس کا اختتام جنت و دوزخ کی شکل میں ہوگا۔ جو حق پرست لوگ ہیں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جو باطل پرست لوگ ہیں، جھوٹے، کذاب اور دجال، انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حق پر رہنے والوں کو بھی اللہ نے علم عطا کیا، باطل پر رہنے والوں کو بھی اللہ نے علم عطا کیا، مگر حق پر رہنے والے اس علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ باطل پرست لوگ اسی علم کو مس یوز کر کے اپنی دنیاوی زندگی میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیشہ کی دوزخ کما لیتے ہیں، اور ان کے نصیب میں ہمیشہ کی دوزخ لکھ دی جاتی ہے۔ حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، اس طرح جس طرح نور اور ظلمت واضح ہو چکا ہے، جس طرح گرمی اور سردی ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، جس طرح سیاہ رنگ اور سفید رنگ حق اور باطل کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا۔ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے باطل پرست ہوتے ہیں، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والے یہ حق پرست لوگ نہیں ہوتے، باطل پرست لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ظالم، کافر، مشرک، دجال، ظالم، کذاب شخص حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتا ہے، خلط ملط کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق اور باطل کبھی بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکتے۔ پاکیزگی اور ناپاکی کبھی بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکتے۔ صفائی اور گندگی ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہو سکتے۔
جب گندگی صفائی میں مکس ہو جاتی ہے تو اسے بھی گدلا کر دیتی ہے۔ اس لیے حق حق رہتا ہے، باطل باطل ہی رہتا ہے۔ کبھی بھی باطل کو حق کا لباس پہنا دینے سے یا کوئی باطل حق کا روپ دھار لے تو وہ منافق ہے، اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے تقویٰ کی، طہارت کی۔ حقیقت میں اس کی حیت میں، اس کے نفس میں، اس کی ذات میں جو گندگی اور غلاظت ہے وہ رہتی ہے۔ اس لیے حق اور باطل کا شعور جس شخص میں بھی واضح ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو باطل ہے وہ خلط ملط کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا دو فریقین روز اول سے آج تک موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، اور اس کا فیصلہ قیامت کے روز روز محشر میں ہوگا۔ اسی لیے قیامت قائم کی گئی ہے کہ اللہ پاک حق اور باطل کو جدا جدا کر دے گا، واضح کر دے گا۔ اس دنیا میں حق پرست لوگ اور باطل پرست لوگ، صادق و امین لوگ اور جھوٹے کذاب لوگ مکس پھر رہے ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں سے جنم لینے والے حق پرست بھی ہوتے ہیں اور باطل پرست بھی ہوتے ہیں، صادق و امین بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے کذاب بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش بختی کیا ہوگی کہ کوئی شخص نبی کے گھر پیدا ہو جائے، لیکن اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ وہ نبی کے گھر پیدا ہو کر بھی حق کو نہ پہچان سکے۔ تو نابینا نبی کے گھر رہ کر بھی نابینا رہتا ہے، جس کے نصیب میں جنت نہیں ہے وہ نبی کے گھر بھی پیدا ہو جائے اسے کبھی بھی حق نظر نہیں آتا۔ جو باطل پرست ہے وہ باطل پرست رہتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کے گھر پیدا ہو کر بھی اہل بیت میں سے نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ اہل و عیال میں سے فقط وہی ہوتا ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، جو آپ کی بات مانتا ہے۔ یہ بدبختی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر بھی انسان حق نہ پہچان سکے اور باطل پرست رہے، اور اسی حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ پاک اسے دوزخ میں دھکیل دیتا ہے، بلکہ اس کا انجام دنیا میں ہی لوگوں کو دکھا دیتا ہے، مومنین کو دکھا دیتا ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے آخرت محفوظ کر لی ہے، جو صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کافروں، ظالموں اور منافقوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رجوع میں رہتا ہے، قرب و وصال میں رہتا ہے، عبادت گزار رہتا ہے، اور جتنی ہو سکتا ہے حقوق العباد میں محنت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال صالحہ کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حق اور باطل واضح ہو چکے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا کہ دو فریقین کی مثال اس طرح ہے کہ ایک گروہ اندھا، گونگا اور بہرا ہے، اور دوسرا گروہ بینا، آنکھ رکھنے والا ہے اور سننے والا بھی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید بعض لوگوں کے لیے ایک محض کتاب ہے واعظ و نصیحت کی، یا قانون کی کتاب ہے، یا تاریخ کی کتاب ہے، وہ اسے امپورٹنس نہیں دیتے۔ ان کے لیے یہ باقی کتابوں کی طرح عام کتاب ہے۔ جو نابینا، گونگے، بہرے ہیں، علم رکھ کر بھی جاہل ہیں، اور دوسری طرف وہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے مگر وہ اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ کے وعدہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس قرآن مجید پر کہ یہ حق ہے، تو قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم سے زیادہ ہدایت کی اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اذن سے، اپنے امر سے، اپنے خاص جود و کرم سے اور اپنی رحمت و ہدایت سے عطا کرتا ہے۔ کچھ دلوں کو اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے۔